السلام علیکم ویورز، آج ہم بات کریں گے ایوولوشن آف مسلم لا اینڈ جورسپروڈنس۔ مسلم لا کا جو سبجیکٹ ہے یہ سی ایس ایس میں کافی انڈر ریٹڈ ہے، لوگ نہیں رکھتے اس کو۔ آج میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کا پورا ریویو دوں اور انکریج کروں کہ آپ مسلم لا کی طرف بھی جائیں۔ شارٹ کورس ہے اور اسکورنگ بھی۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے سورسز آف مسلم لا اینڈ اٹس ایوولوشن۔ مسلم لا کے سورسز کیا ہیں؟ سب سے پہلا سورس ہمارے پاس قرآن ہے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ٹیچنگز تھیں وہ ہولی پرافٹ پیس بی اپون ہم کے پاس آتی تھی، پھر بعد میں وہ جو کمپائل ہوا تو اس کو ہم قرآن کی صورت میں، تو ان ٹیچنگ میں ہمارے جو ریلیجیس اینڈ سیکولر جو ڈیوٹیز ہیں ہماری وہ ہم نے کیسے کرنی ہے، تو بیسیکلی وہ تھوریٹیکل فارم میں تھی۔ تو ود دا پیسج آف ٹائم ہولی پرافٹ پیس بی اپون ہم نے ان کو اپنے ایکشن کے ذریعے بھی بتایا کہ آپ نے یہ کس طرح سے کرنی ہے۔ سپوز جو نماز ہے، نماز کا طریقہ کس طرح سے ہوگا، آپ نے جو بزنس کرنا ہے وہ کس طرح سے کرنا ہے۔ اب جو ہمارے جتنے بھی سوشل بیہیویئرز ہیں، میرجز ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہمارا کانٹریکٹ ہے کسی کے ساتھ، وہ ہمارے سارے جو ہمیں گائیڈنس ملتی ہے وہ قرآن سے ملتی ہے، اور ہولی پرافٹ نے ہمیں وہ کر کے دکھایا، اس کو ہم سننا کہتے ہیں۔ تو آفٹر دا ڈیمائس آف ہولی پرافٹ پیس بی اپون ہم، اس کے بعد جو مسلم لا تھا وہ کس طرح سے ایمرج ہوا، مسلم لا کی جو انٹرپریٹیشنز تھیں اور ڈفرینٹ اسکالرز نے وہ کس طرح سے کی۔ تو یہ سب سے بڑا جو ہرڈلز تھی کیلیفیٹس کے لیے بھی، اور پھر جو آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، کہ اب ہم اگر ہمیں کوئی بھی چیز قرآن میں نہیں ہے یا وہ سنت میں ہمیں نہیں نظر آئے تو ہم نے اس کو کس طرح سے انٹرپریٹ کرنا۔ تو فرام دا 7th to 10th century انٹرپریٹیشن آف شریعہ واز اڈاپٹیڈ۔ 7 سے 10 سینچری کے دوران میں جو شریعہ تھی کہ ہم نے جو اپنے ریلیجیس سیکولر ڈیوٹیز ہیں اس کو کیسے کرنا ہے، وہ سب سے پہلے انہوں نے رہنمائی لی قرآن سے۔ قرآن میں وہ چیز موجود ہے۔ اس کے بعد انہوں نے دیکھا وہ سنت میں کیا ہولی پرافٹ پیس بی اپون ہم نے وہ چیز کر کے دکھائی ہے یا وہ بات کہی ہے۔ کئی دفعہ یہ ہوتا تھا جو قرآنک ورسز نازل ہوتی تھی اس کو انٹرپریٹ کرنا ہوتا تھا۔ ہولی پرافٹ پیس بی اپون ہم اس ایرا میں جس طرح سے ان کو ٹھیک لگتا تھا وہ اس کو کر کے دکھاتے تھے لوگوں کو، تاکہ وہ جو چیز ہے وہ آنے والے لوگوں کے لیے ایک مثال بن جائے۔ تو اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے سب سے پہلے وہ 7ویں اور 10ویں سینچری کے درمیان شروع ہو گئی تھی، اس کو ہم گولڈن ایج بھی کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو کولونیل ایرا سٹارٹ ہوا، برٹشرز نے ان کو کولونائز کرنا شروع کیا پوری دنیا کو، تو پھر اس کی کوڈیفیکیشن شروع ہوگی۔ تو اب اس کو ہم نے کس طرح سے ڈی کوڈ کرنا، مطلب قرآن اور سننا تو کمپائل ہونا شروع ہو، قرآن تو کمپائل ہو گیا تو اس کے بعد سننا کے اوپر کام ہوا۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے جو ڈفرینٹ جو ورسز جو ہولی پرافٹ پیس بی ان کی احادیث تھیں ان کو جمع کیا۔ تو اس کے بعد پھر کوڈیفیکیشن سٹارٹ ہو، کیونکہ ہم نے کوئی سورس تو ڈھونڈنا تھا کہ اب لائف کیسے گزاری جائے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں ڈیولپمنٹ آف شریعہ۔ جو شریعہ کی ڈیولپمنٹ ہے وہ کیسے ہوئی۔ اسلام سے جب اسلام نہیں آیا تھا تو اس ٹائم لوگ کیسے زندگی گزارتے تھے، اس ٹائم ان کا رہنے سہنے کا طریقہ کیا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ میرجز وہ کس طرح سے کرتے تھے، اکنامک جو ریلیشنز تھے وہ کیسے کرتے تھے، یا پھر ان کا جو ٹرائبل سسٹم تھے اس میں وہ اگر لڑائی ہو جاتی تھی یا آپس میں کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا اس کو کیسے سلجھاتے تھے۔ وہ جب اسلام نہیں آیا تھا اس ٹائم کوئی رول نہیں تھا، وہ اپنے مطابق جو بھی ٹرائبلز ہوتے تھے وہ جو بھی ان کو صحیح لگتا تھا وہ کام کرتے تھے۔ کسٹمز ان کے اپنے کسٹمز تھے، کئی دفعہ وہ اگر لڑائی ہوئی تو وہ ریونج کی طرف جاتے تھے۔ اس کے بعد آربیٹریشن کا سسٹم شروع ہوا کہ اگر لڑائی ہو گئی ہے تو اب اس کو کس طرح سے سالو کرنا ہے، تو پھر ایک جج کا جو سسٹم تھا اس ٹائم متعارف ہونا شروع ہو گیا۔ لیکن جب اسلام آ گیا، اسلام آنے کے بعد ہم لوگوں کو ایک پاتھ مل گیا کہ اب ہمیں ایک نظریہ ہمارے پاس آ گیا کہ اب اس نظریے کے مطابق ہم نے زندگی کیسے گزارنی۔ تو اسلام کے نزول کے بعد ہولی پرافٹ پیس بی اپون ہم جس طرح سے ان کے اوپر آیات نازل ہوتی تھی ڈفرینٹ ایراز میں، ڈفرینٹ سرکمسٹانسز میں، وہ لوگوں کو ٹرانسلیٹ کر کے بتاتے ہیں کہ اب آپ نے اس طرح سے کرنا ہے اس کو۔ تو اس میں بیسکلی کیا ہوتا تھا، جو آیات نازل ہوتی تھی وہ بیسک اسٹینڈرڈ آف ہیومن کنڈکٹ، وہ جو ہیومن کنڈکٹ تھا وہ بیسک چیزیں اس کے بارے میں ان کو بتائی ہوتی تھی، ڈیٹیلڈ ویو کوئی نہیں تھا۔ جو کچھ ورسز تھیں، مطلب کہ قرآن میں بھی ہمیں ساری چیزیں نہیں ملتی، وہ ان کو انٹرپریٹ کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ اسلام ہر دور کے لیے ضابطۂ حیات ہے، مطلب ہر
چینج ہوتے ہوئے ٹائم کے ساتھ ہم اسلام کی جو انجنکشنز ہیں اس کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. فیو لیگل ورسز تھی. لیگل جو اگر وہ یہ نہیں تھا کہ صرف کہ ساری جو ورسز ہیں وہ لیگلٹی کے اوپر آ گئی تھی, بلکہ فیو تھی. اس کے بعد ہولی پرافٹ پیس بی اپون ہم نے ان کو کیسے ایکسرسائز کیا. ہولی پرافٹ پیس میں ایز اے جج کام کرتے تھے, تو ایز اے جب جج انہوں نے کام کیا, ڈفرینٹ ڈسپیوٹس کو سلجھانا شروع کیا, تو پھر شریعہ کا جو نظام تھا وہ نافذ ہونا شروع ہو گیا. جو شریعہ تھا وہ ایز اے لا بن گیا. اب ایوولوشن کس طرح سے ہوئی شریعہ کی کیلیفیٹ میں. ہولی پرافٹ پیس میں کی ڈیمائس ہو گیا. اب جو کیلیفیٹ کا دور تھا وہ 30 سال کے اوپر محیط تھا. اس کے بعد انہوں نے اس کے کیا کیا, ظاہری بات ہے اسلام صرف عربیہ تک محدود نہیں رہا. اسلام جو ڈفرینٹ ریجنز تھے ساتھ والے وہاں تک بھی پھیلنا شروع ہو گیا. اٹ مینس کہ جو عراق, سیریا, پیلسٹائن, پرشیا اور ایجپٹ, ان کا بھی اثر ہے ہمارے مسلم لاء کے اوپر. مطلب کہ صرف مسلم لاء جو تھا وہ صرف یہی تھا اس ریجن تک ہی پھیلا ہوا تھا مسلم لاء کی جو انٹرپریٹیشن ہے, بلکہ اس کی انٹرپریٹیشن پورے ریجن تک جہاں وہ پھیل چکا تھا. اس کے بعد اس کا جو انفلوئنس ہے مسلم لاء کے اوپر وہ مائنورٹیز کا بھی ہے. جوئش, گریک, ان سے بھی ہم نے کچھ چیزیں لیں, رومنس سے, پرشین سے, کرسچن سے. مطلب کہ ان سے ہم نے وہ چیزیں اڈاپٹ کی ہیں جو ان کی اچھی تھیں, جن سے ہمیں مسئلہ نہیں تھا, جس سے اسلام کو کوئی مسئلہ نہیں تھا. یہ نہیں ہوا کہ ہم نے ان کی غلط چیزوں کو بھی اڈاپٹ کر لیا. اس لیے تو مسلم لاء کو کہا جاتا ہے کہ یہ سارے ایریاز کو کنفائن کرتا ہے, اس میں سارے ایریاز ہیں. اس کے بعد مسلم لاء کی جو ایکسپینشن تھی مسلم امپائر کے ساتھ, وہ کس طرح سے مسلم لاء جو ایکسپینڈ ہونا شروع ہوا. جب امیدز جو تھے, امیہ ڈائنیسٹی وہ آئی, تو انہوں نے پھر کس طرح سے اس کو کیا, کیونکہ ہولی پرافٹ کا دور بھی گزر گیا, کیلیفیٹس بھی چلے گئے, اب آ گیا امیدز. امیدز نے جب انویڈ کیا انڈیا کو اور نارتھ ویسٹ افریقہ اور اسپین کو, انہوں نے بھی اسلام کو, ظاہری بات ہے وہ ان کے پاس کچھ نہ کچھ چیزیں تھیں ورثے قرآن کی فارم میں, سنہ کی فارم میں, وہ بھی کمپائل ہو چکا تھا. پھر انہوں نے اس کو بیسکلی امپلیمنٹ کیسے کیا, انہوں نے ججز جو تھے, قاضی جو تھے, ان کے ذریعے اپوائنٹ کیے, ان کے ذریعے کہا کہ آپ انٹرپریٹ کرو قرآن اور سنہ. جو بھی ڈسپیوٹس ہوتے تھے, جو بھی لیگل اور سیکولر ڈسپیوٹس ہوتے تھے یا میٹرز ہوتے تھے, وہ اس کے ذریعے اس کو سولو کرتے تھے. اس کے بعد عباسیڈس کا دور آ گیا. جو عباسی کا دور آیا تو اس میں جو شریعت تھی وہ فل اپنے روج پہ پہنچ گئی. انہوں نے پھر کیا کہ انہوں نے قرآن کو اور سنہ کو بیسیکلی صرف قاضی تک محدود نہیں رکھا, انہوں نے پھر اس کو گورنمنٹ کو اس کی رسپانسبلٹیز دے دی کہ گورنمنٹ ان افیئرس کو دیکھے گی سارے کو. تو اس کے بعد جو اسلام تھا وہ دو قسم کے جو نظریات تھے وہ آنا شروع ہو گئے کہ دو گروپس میں اسلام کہ اب ہم نے انٹرپریٹیشن کی کیسے کرنی ہے. دو نظریات تھے. پہلا نظریہ یہ تھا کہ صرف قرآن اور سنہ سے ہیلپ لیجیے, کوئی اور چیز کو اڈاپٹ نہ کیا جائے. جو قرآن نے ہمیں بتا دی یا ہولی پرافٹ پیس بی اپون ہم نے جو باتیں کہہ دی ہیں صرف اسی تک محدود رہا جائے. لیکن کیونکہ اسلام دوسری ٹیریٹریز میں ہی پھیل چکا تھا, اب ہم نے ان لوگوں کا بھی خیال رکھنا تھا, تو اس کے مطابق ایک نیا نظریہ آیا. وہ کہتا ہے کہ انکلوژن آف اسلام کو جو کوالیفائڈ لیگل اسکالرس تھے جو اسلام کو اس کو انٹرپریٹ کر سکتے تھے, قرآن کو اور سنہ کو, انہوں نے پھر اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ اب ہمیں لیگل اسکالر سے ہیلپ لینی ہے کہ اب نیکسٹ کیسے چلا جائے. تو یہ بھی ایک دوسرا نظریہ آ گیا. اس کے بعد امام شافعی ہے. امام شافعی نے کیا کیا, امام شافعی نے قرآن اور سنہ کو کہا کہ ہم ان دونوں کو تو ہم نے رکھنا ہی ہے. اس کے بعد ہم نے کنسنسس ڈیولپ کرنا ہے لیگل اسکالرس کا, کہ لیگل اسکالرس کو شامل کیا جائے اور ان کو کہا جائے آپ انالائز کرو اس کو, کہ اب ایک سپوز نیا ڈسپیوٹ آ گیا ہے, اب اس کی جو انٹرپریٹیشن نہ قرآن کر رہا ہے نہ سننا کر رہی ہے. اب کیا ہوگا, اب جو لیگل اسکالرس اس ٹائم کے اس وقت کے مطابق کریں گے اس کو قابل قبول ہوگا. اس کے بعد امام شافعی کے اس نظریے کے اوپر شروع میں تو لوگوں نے بڑی انمٹی شو کی, ان کے اوپر ایک حملہ بھی ہوا. اس حملے کا یہ نتیجہ ہوا وہ کچھ دنوں بعد وہ ان کی وفات ہو گئی. لیکن ان کے نظریات کو لوگوں نے اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا, بعد میں اس کو ایز اے لیگل اینٹی تصور کیا. تو اس کے بعد 900 ایرا آف کلاسک شریعہ, جو 900 کا دور تھا اس کو کلاسک شریعہ کا دور بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ اس میں جو بکس تھیں, جو اسپیشلائزڈ لوگ تھے, انہوں نے بکس لکھنا شروع کر دی کہ مسلم لاء کو ایز اے سبجیکٹ
متعارف کروا دیا. مسلم لا کے فیچرز کیا ہیں؟ مسلم لا کن کن چیزوں کو محیط ہے, اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ سب سے پہلے ریلیجیس ڈیوٹیز ہیں آپ نے ریلیجیس ڈیوٹیز کو کیسے پرفارم کرنا ہے. لاز ہیں, پراپرٹی اور بزنس کے جو اگر سوٹس ہیں کوئی, ان ڈسپیوٹس کو کیسے سالو کرنا ہے, یہ ہمیں مسلم لا سکھاتا ہے. اس میں ڈفرینٹ پھر وہ ڈیٹیلڈ ایک ویو ہے, انشاءاللہ ہم اپنے کلاس میں ڈسکس کریں گے کہ کون کون سا ڈسپیوٹ جو ہے مسلم لا کے مطابق کس طرح سالو ہوتا ہے. تو فیملی ڈسپیوٹس ہیں, فیملی لاز آنا آگے اس میں شریعہ میں. اس کے علاوہ پھر میرجز کا کانسیپٹ کہ اگر 4 میرجز ہیں اس کو آپ نے کیسے دیکھنا ہے. فرسٹ میرج کے اس کے رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کیا ہوں گی, وائف کی, ہسبینڈ کی ڈیوٹیز کیا ہیں. اس کے علاوہ انہیریٹنس جو ہے, آپ نے اگر پراپرٹی ہے وہ انہیریٹ کیسے کرنی ہے, اس کا بھی ایک لا متعارف کا. بچوں اگر اتنے بچے ہیں تو کس بچے کو کتنی پراپرٹی ملے گی, وائف کو کتنی, وڈو کو کتنی ملے گی. تو اگر والدین اگر والد فوت ہو گیا تو پھر اس بچے کی کسٹڈی کس کو ملے گی. اس طرح سے کرمنل لا متعارف ہوا. اگر کوئی چوری کر لیتا ہے تو اس کو ہم نے کیسے سزا دینی ہے. اسلام میں ویسے ہاتھ کاٹنے کی ہے. تو اگر پھر اسی طریقے سے ہائی وے پہ رابری ہو جاتی ہے, اس کو کیسے دیکھنا ہے. تو وہ یہ چیزیں اس دور میں کافی زیادہ پھیل چکی تھی, اس لیے اس کے مطابق لا آ چکا تھا. تو اب ہم نے دیکھنا کہ آج اسلامک لا کس طرح سے, کولونائزیشن کے بعد جو ہمارا اسلامک لا ہے اس میں ویسٹرن لا بھی ہم نے شامل کر دیا ہے. اب ہم جو مطلب پہلے ہاتھ کاٹنے کا جس طرح سے ہم سعودیہ میں دوسرے کنٹریز میں ہوتا ہے, ویسٹرن اس میں مڈل ایسٹرن کنٹریز میں, اب وہ ہم سارا چیزیں نافذ, بلکہ ہم ویسٹرن سے بھی ہم نے کچھ چیزیں لی ہیں. اب انہوں نے کہا تھا کہ آپ پولیگیمی 4 شادیاں نہیں کر سکتے, لیکن 4 شادیوں کا نظام تو ہے ابھی, لیکن اس کی کنسنٹ فرسٹ وائف کی کنسنٹ کے بعد ہوگی وہ. اب اس کے بعد پھر ہم انٹرپریٹیشن آف اسلامی شریعہ کو 21 سینچری میں کیسے انٹرپریٹ کرنا ہے, اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, اس کے اوپر ہونا بھی چاہیے. کچھ کنٹریز نے اس کو ریجیکٹ بھی کیا کہ آپ جو سزائیں دیتے ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے. بہرحال یہ سارا ایک اوور ویو ہے, اس کو ہم ڈیٹیلڈ چیزوں کو انشاءاللہ اپنی کلاس میں ڈسکس کریں گے. تھینک یو ویری مچ فار ٹوڈے.